اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکی ہوں۔ جواب آیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے اور نہ ہی دیر کرتا ہے، جو کرتا ہے بس صحیح وقت پہ کرتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن کریم میں خوبصورت ارشاد ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹ جاتا ہے۔ پھر انسان خود سے باتیں کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے نا، تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے۔ تب
مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے غمگین دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے۔ وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ نگاہ یقین درکار ہے اللہ کے دیدار کو۔ جب ہم اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتا نظر آ جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی بس ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر مانگیں۔ وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا، میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے،
دل پھر چیخ پڑا۔ جب مقصد حیات سے ہٹو گی درد ہی پاؤ گی نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی اور جڑو گی۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، نہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو، ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ انسان کہتا ہے، یا اللہ پاک، پلیز میری مدد کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے، سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ انسان کہتا ہے، یا اللہ پاک، اب صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ انسان پھر کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، مجھے دل کا سکون چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے، یا اللہ پاک، میری زندگی میں ہر طرف مایوسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ انسان کہتا ہے، یا اللہ پاک، یہ دنیا بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو، تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا اللہ، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی اللہ پریشانیوں کے بعد
خوشیاں بھی دے گا۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان تو صرف اچھالنا جانتا ہے۔ اور مشکل وقت میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایک تیری رحمت ہی ہے جو دلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی، کون دیکھتا ورنہ کسی کو پسے دیوار روتے ہوئے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اپنوں کا مان رکھیں، شان سے جیئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Until next time، اللہ حافظ۔